یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک پرائیویٹ کالونی میں رہتی تھی۔ اس کالونی کے سارے گھر ایک جیسے تھے۔ ایک گلی میں 4 گھر تھے اور آمنے سامنے سب گھر ایک جیسے 2 کمروں کے تھے۔ گھر سے ملحق ایک چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ ہمارے محلے میں زیادہ تر لوگ کرایہ دار تھے، 100 لوگ آتے اور جاتے رہتے تھے۔ انہی دنوں ہمارے سامنے والے گھر میں ایک نئے کرایہ دار آئے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صرف 2 بزرگ میاں بیوی ہی ہیں۔ بابا جی کبھی کبھی گھر کے باہر دھوپ میں کرسی رکھ کر بیٹھے نظر آتے تو آتے جاتے محلے والے ان کو سلام کرتے۔ محلے کی عورتیں بھی بابا جی کو سلام کرتی اور وہ سب سے بہت پیار اور شفقت سے پیش آتے۔ محلے کی عورتیں نئے کرایہ داروں کے گھر ضرور جاتی ہیں، سو بابا جی کے گھر بھی عورتیں گئیں۔ بابا جی کی اہلیہ بھی انہی کی طرح بزرگ خاتون تھیں۔ گھر صاف ستھرا اور سامان مختصر تھا۔ سب عورتوں نے انہیں خالہ جی کا لقب دیا۔ خالہ جی بھی بہت نرم مزاج اور نفیس خاتون تھیں۔ جلدی محلے کے سب لوگ ان بزرگ میاں بیوی سے مانوس ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد خالہ جی نے بتایا کہ انہوں نے گھر کے گزر بسر کو چلانے کے لیے گھر میں لیڈیز کپڑا رکھا ہے۔ تو محلے کی عورتیں ویسے بھی خالہ جی کے لیے ہمدردی رکھتی تھیں۔ سب نے خالہ جی کی دکان سے کپڑے لینے شروع کر دیے۔ خالہ جی کا کام چل نکلا۔ عورتیں جب دل چاہتا ان کے گھر جاتی اور کپڑے لے آتی۔ کچھ لوگ نقد لے آتے اور کچھ ادھار کر دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ خالہ جی نے سلے سلائے کپڑے بھی رکھ لیے۔ اب ماؤں کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی خالہ جی کی گاہک بن گئیں۔ دن ہو رات ہو جب چاہا ان کے گھر کے کپڑے پسند کیے، ادھر ہی خالہ جی کے گھر پہن کر چیک کیے۔ کچھ سائز کا مسئلہ ہو تو دوبارہ دوسرا سائز لے لیا۔ اس طرح کافی زیادہ خالہ جی کا بزنس چل پکڑا۔ تقریباً سب ہی محلے کی خواتین خالہ جی کی گاہک بن چکی تھیں۔ کپڑا بھی اچھا تھا اور دام بھی مناسب تھے۔ خالہ جی نے ہر آنے جانے والی عورت کو اپنا نمبر دے رکھا تھا اور وہ واٹس ایپ پر کال کر کے خالہ جی سے کپڑوں کا پوچھ لیتی اور کپڑوں کے ڈیزائن پسند کر لیتی۔ ایک دن ذکیہ ہانپتی کانپتی میرے گھر آئی۔ اس نے اپنے موبائل کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ذکیہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ ذکیہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، نہ نظریں اٹھائی جا رہی تھی۔ میرے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ یہ دیکھو میرا واٹس ایپ۔ اس میں ذکیہ کی برہنہ تصویریں اور ویڈیوز تھیں جس میں وہ خالہ جی کے گھر کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کبھی میں ذکیہ کی طرف دیکھتی اور کبھی میں اس کے موبائل کو دیکھتی۔ پھر میں نے سوچا میں بھی تو کئی بار خالہ جی کے گھر کپڑے لے کر آئی ہوں۔ یہ سوچتے ہی میرا بھی حال خراب ہونے لگا۔ کچھ سمجھ نہ آیا، فوراً ذکیہ کو کہا آؤ چل کے خالہ جی سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خالہ جی کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ آج بابا جی بھی دروازے پر کرسی ڈالے نظر نہیں آئے۔ دروازے پر پہنچے تو باہر تالا لگا ہوا تھا۔ پاس کھڑے لڑکے نے بتایا کہ بابا جی اور خالہ جی تو یہاں سے راتوں رات ہی چلے گئے اور اپنا مختصر سا سامان بھی ساتھ لے گئے۔ یہ سنتے ہی ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ بات کس کو بتائیں۔ ہماری طرح محلے کی باقی عورتوں کو بھی ایسے ہی بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ شرم کے مارے کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے ایک دن اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ ہم سب محلے کی عورتوں کے ساتھ ایسا گھناؤنا جرم ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کو الزام دیں اور کس کو پکڑیں۔ وہ بزرگ میاں بیوی بھی گھر چھوڑ گئے، نہ ان کا کوئی اتا پتہ، نہ ان کی کوئی جان پہچان۔ میرے شوہر ایک سنجیدہ اور سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب عورتوں سے کہو کہ جس نمبر سے انہیں میسیجز آ رہے ہیں وہ مجھ کو لکھ کر دے دیں۔ 3 مختلف نمبروں سے ہی سب عورتوں کو میسیجز آ رہے تھے اور ان کو تصاویر اور ویڈیوز سینڈ کی جا رہی تھیں۔ جب میرے شوہر نے ڈیٹا نکلوایا تو وہ بابا جی کے 2 بیٹوں کے نمبر سے، اور وہ شہر سے دور کسی گاؤں میں وقتی طور پر رہائش پذیر تھے، اور بابا جی اور خالہ جی نے بھی کسی نئے محلے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کا بھی نیا پتہ معلوم ہو چکا تھا۔ پولیس نے بابا جی کے بیٹوں کو جلد ہی ٹریس کر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ بابا جی اور خالہ جی بھی اس جرم میں پوری طرح سے ملوث تھے۔ سب کو سزا ہوئی اور ان کے موبائل فون سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ سلسلہ پچھلے 9 سال سے جاری تھا اور یہی ان کا ذریعہ روزگار تھا۔
وہ مختلف عورتوں سے ان کو ویڈیوز اور تصاویر سینڈ کر کے ان سے پیسے منگواتے تھے اور عورتیں کسی سے یہ بات شیئر نہیں کرتی تھیں۔ سارا معاملہ ختم ہونے کے بعد سب عورتوں نے میرا اور میرے شوہر کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ کسی پر اعتبار نہ کرنے کی قسم کھا لی۔